توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو آیت مبارکہ بیان کی گئی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 23، چوتھے سپارے کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ان تمام محارم رشتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جن سے مسلمان نکاح نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے محارم ہیں، یعنی ان سے نکاح حرام ہے۔ اور ان کے علاوہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عورتوں میں سے جس کو چاہو، جس کو پسند کرو، اس سے نکاح کرو۔ جو محارم رشتے تھے اسے گزشتہ جمعۃ المبارک میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اور تم پر حرام کی گئی وہ عورتیں کہ جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، کہ جب تک کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں موجود ہو اس وقت تک کوئی اور مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جس طرح مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، جو حدود و قیود اللہ تعالی نے بیان کیے ہیں ان کے مطابق، لیکن کوئی عورت ایک شوہر کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ شریعت مطہرہ میں حرام ہے، اللہ تعالی نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کافر عورتیں کہ جن کے تم مالک بن جاؤ ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ جو ہے وہ لونڈیوں اور کنیزوں کے بارے میں ہے کہ جس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کا رواج تھا، اس وقت مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے، کسی علاقے پر جب جنگ کے ذریعے، لڑائی کے ذریعے اس کو فتح کرتے تھے، اور اس وقت جو مرد اور عورتیں جو قیدی بنائے جاتی تھیں کفار کی، کافروں کو جو پکڑا جاتا تھا، قیدی بنایا جاتا تھا، اس میں جو عورتیں ہوتی وہ اگر کسی کافر کی بیوی ہوتی بھی تو پھر بھی
جب اسلام میں مسلمان کسی کو اپنے قبضے میں لیتا، قید کرتا، تو وہ اس کی ملکیت میں آ جاتی، اور یہی کنیزوں اور لونڈیوں کا طریقہ تھا کہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہاں جو مال ملتا تھا وہ مال غنیمت ہوتا تھا۔ جو قیدی آتے تھے وہ قیدی جو ہے وہ غلام تصور کیے جاتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھیں وہ کنیزیں اور لونڈیاں تصور کی جاتی تھیں، اور پھر جو خلیفہ اسلام ہوتا تھا وہ ان لونڈیوں کو اور ان غلاموں کو جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، تو وہ جس کے حصے میں وہ غلام یا لونڈی آتی وہ اس کا مالک ہوتا، تو اس سے تو وہ نکاح کر سکتا تھا۔ لیکن اسلام میں رہتے ہوئے کسی مسلمان مرد کی منکوحہ سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ حکم اللہ تعالی کی طرف سے ہے تم پر، جو فرض کیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور فرمایا کہ اور ان کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال کی گئی ہیں، یعنی جو گزشتہ جو محارم رشتے بیان کیے اللہ نے کہ ماں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، بیٹوں کی بیویاں ہیں، بیویوں کی مائیں ہیں، اور جو کسی مسلمان مرد کے نکاح میں ہیں، یہ ساری کی ساری جو عورتیں ہیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالی نے فرمایا ان کو اللہ نے تم پر حلال کیا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے تم اپنے مال کے عوض ان کو طلب کرو، یعنی ان سے نکاح کرو اور ان کا مہر ادا کرو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ محسنین غیر مسافحین، کہ تم ان کو قلعہ نکاح میں حفاظت لانے والے ہو، حفاظت میں لانے والے ہو، یعنی ان محارم رشتوں کے علاوہ جو بھی خواتین ہیں، جو بھی عورتیں ہیں، ان کو مہر کے ذریعے تم اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، باہم رضامندی کے ساتھ، وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، اور اللہ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو جو ہے وہ اپنے نکاح میں لاؤ مہر کے ذریعے، نہ یہ کہ تم عیاشی کے غرض سے ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض لذت حاصل کی ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تو ان کا مہر ادا کرو جو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے، اور مہر مقرر کرنے کے بعد جو بھی کمی بیشی تم باہم رضامندی سے کرنا چاہو وہ تم کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے تمہارے لیے۔ کہ اگر کسی میاں بیوی کا مہر نکاح کے وقت جو طے ہوا ہے وہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے، جو اس وقت طے ہوا بعد میں شوہر بیوی سے کہے کہ میں اتنا مہر نہیں دے سکتا، بیوی کہے ٹھیک ہے تم اتنا نہیں اتنا دے دو، جس بات پر دونوں رضامند ہو جائے شریعت کہتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مہر وہی مقرر ہوگا جو شوہر دے سکتا ہے اور بیوی اس کو لینا پسند کرے، یہ مہر ہے۔
اس میں کسی تیسرے آدمی کا کوئی دخل نہیں ہے، یعنی بالغ اولاد کا باپ اختیاری نہیں ہے کہ وہ اس کا مہر مقرر کرے۔ لڑکا ہے یا لڑکی بالغ ہے، سمجھدار ہے، نکاح کی عمر کا ہے، تو وہ اپنا مہر خود طے کر سکتا ہے، اور جو وہ خود طے کرے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ مہر لینا اور دینا یہ زوجین کے حقوق میں سے ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ جو مہر مقرر ہو گیا، مقرر ہونے کے بعد میاں بیوی جس پر راضی ہو جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں، اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالی نے فرمایا بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ بیان کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ یہ جتنے رشتے بیان کیے گئے ہیں محرمات کے، ان کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے اس لحاظ سے حلال ہیں کہ تم ان کو پیغام نکاح دو، وہ قبول کریں تو تم ان سے مہر کے عوض نکاح کر سکتے ہو، لیکن نکاح یعنی ان کو مضبوط قلعہ نکاح کے اندر حفاظت دینے کے ارادے سے، عیاشی کے ارادے سے نہیں۔ یہ جو ہے نا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ محض صرف عیاشی کے ارادے سے یا عیاشی کی نیت سے نہیں، بلکہ ان کو مضبوط قلعہ نکاح کے اندر حفاظت کے ارادے سے تم اپنے نکاح میں لاؤ، اور پھر ان سے جو ہے وہ زندگی بھر کی نباہ کرو جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، رب ذوالجلال نے فرمایا اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، حیثیت نہیں رکھتا، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ مہر دے سکے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اسے نان نفقہ دے سکے، اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اس کو رہن سہن کا انتظام کر سکے، تو اللہ تعالی نے فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو فرمایا کہ تم پھر مسلمان باندیاں جو ہے، مسلمان لونڈیاں ہیں، کسی مسلمان کی کوئی باندی ہے، کوئی لونڈی ہے، فرمایا پھر اس سے نکاح کر لو۔ اس لیے کہ آزاد عورت سے نکاح کے بعد احکام کچھ اور ہوتے ہیں، اور لونڈی یا کسی کنیز سے نکاح کے بعد احکام کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کنیز ہے، یہ کوئی لونڈی ہے، یہ جس زمانے میں اس کا رواج تھا تو وہ چونکہ کسی کی ملکیت ہے، غلام یا کنیز جو ہے وہ ملکیت ہوتی تھی، جس طرح کوئی گاڑی کسی کی ملکیت ہے، کوئی مکان کسی کی ملکیت ہے، وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے، چاہے تو رکھ لے، چاہے تو بیچ دے، چاہے تو کسی کو ادھار دے دے، چاہے تو کسی کو ویسے ہی دے دے۔ یہی مثال غلاموں اور کنیزوں لونڈیوں کی تھی کہ وہ
جس کی ملک میں ہوتی تھی وہ اس کا مالک، وہ چاہے تو اس کو استعمال کرے، چاہے تو اس سے مزدوری کروائے، چاہے تو وہ اس سے اپنے کام کروائے، لیکن وہ جو کچھ بھی اس غلام کے ذریعے نفع کمائے گا اس کا مالک، وہ اس کا مالک ہوگا، وہ خود اس کی ملک میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہ مثال کے طور پر اگر کسی کا کوئی غلام تھا اس زمانے میں اور وہ کچھ مزدوری کرتا، تو جب وہ شام کو وہ مزدوری لے کر، وہ پیسے لے کر، مال لے کر جب آتا تھا تو وہ اپنے مالک کو دیتا تھا، اس کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور یہ اسلام کا حسن، یہ اسلام کی کتنی خوبصورت روایت کہ اسلام نے اس غلامی اور اس لونڈیوں والے جو رسم و رواج تھی، وہ جو انداز تھا، اس کو بڑے احسن طریقے سے ختم کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں جتنی کنیزیں تھیں حضور نے سب کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد اپنے صحابہ کو بھی یہ ترغیب دی، ان کو فضیلت بیان فرمائی کہ ایک غلام آزاد کرنے پہ اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسلام اس زمانے میں صرف لوگوں کو، قیدیوں کو غلام بنانے کا طریقہ نہیں سکھاتا تھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاموں کو آزاد کرنے کی فضائل بیان فرمائے، احادیث میں آتے ہیں، اور صحابہ اس کو سن کر اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اپنی کنیزوں کو آزاد کرتے تھے۔ تو یہ اس وقت ملکیت تھی، آج اس چیز کا رواج نہیں ہے، آج اس چیز کا معاملہ نہیں۔ تو یہ اس زمانے کے لحاظ سے باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آزاد مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتا وہ پھر کسی کنیز سے نکاح کر لے، اگر اپنی کنیز نہیں ہے تو کسی اور کی کنیز سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ بعضکم من بعض، تم باہم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کا مہر ادا کرو۔ اس لیے کہ جو کنیز یا لونڈی جس کی ملک میں ہوتی تھی، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر وہ کہیں کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی نکاح کر بھی لیتا تو اس کا مالک جو ہے وہ اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتا تھا، وہ حکم دیتا اس کو تو وہ نکاح ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ جب مالک کی اجازت نہیں ہے تو اس مالک کی اجازت کے بغیر کسی کی لونڈی یا کسی کنیز پہ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے نکاح کرو اور دستور کے مطابق ان کا مہر ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی محض عیاشی کے لیے نہیں، ان لونڈیوں کو بھی کسی کی کنیز سے جو تم نکاح کرو تو محض عیاشی اور لذت حاصل کرنے کے لیے ان کو مت اپنے جو ہے وہ مہر دو، مال دو، بلکہ کیا محصنات، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرو، مضبوط عہد کے ساتھ نکاح کرو۔ اور نکاح جو ہے وہ ہوتا ہی ایک قلعے کی مانند کہ عہد پختہ، گرہ کے اندر باندھ دینا کسی کو۔ تو فرمایا کہ محض لذت یا عیاشی کے لیے نہیں بلکہ ان کو اپنے نکاح کے مضبوط قلعے کے اندر حفاظت کے ساتھ لاؤ۔ غیر مصافحات،
اگر وہ بدکار نہ ہو، یعنی بدکاری کرنے والی نہ ہو، زانیہ نہ ہو، عیاشی کرنے والی نہ ہو، تو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ ولا متخذات اخدان، نہ غیروں سے آشنائی کرنے والی ہو، نہ غیروں سے آشنائی کرنے والی۔ اب یہ اللہ تعالی ایک کنیز اور لونڈی کے بارے میں مسلمان کو اللہ تعالی نصیحت فرما رہا ہے۔ لونڈی کنیز سمجھتے ہیں نا، جو کسی کی ملکیت ہو، وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کرے، جس کو چاہے بیچ دے مال کے بدلے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ لونڈی اور کنیز کے بارے میں بھی مسلمان کو نصیحت کر رہا ہے کہ نکاح کرتے ہوئے کنیز بھی ایسی ڈھونڈو کہ جو بدکار نہ ہو، جو عیاش نہ ہو، جو کردار کی صاف ستھری ہونی چاہیے، جو غیروں سے آشنائی لگانے والی نہ ہو۔ تو پھر اندازہ کرو کہ جو آزاد عورت ہو مسلمان، اس کے بارے میں پھر اسلام کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ معیار رکھتا ہوگا کہ یہ تو ایک کنیز لونڈی کہ جو کسی کی ملک ہے، اس کے بارے میں بھی اسلام اتنی محتاط تعلیمات ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی آزاد عورتیں، کسی کی بہو بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، اس کے بارے میں اسلام نے کتنی احتیاطیں بیان کی ہوں گی، تو اس سے خود انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اللہ رب العزت نے فرمایا اور جب وہ قلعہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں، یعنی جب تم ان کو اپنے نکاح کے مضبوط بندھن میں باندھ لو، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر وہ اس کے بعد اگر وہ بدکاری کر جائیں، زنا کر لیں کسی کے ساتھ، تمہارے ساتھ بے وفائی کر جائیں، کسی کے ساتھ اگر وہ غیر کے ساتھ آشنائی کر جائیں، تو فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو اللہ تعالی نے فرمایا اس کنیز، اس لونڈی کو جو آزاد عورت ہے اس کے مقابلے میں آدھی سزا دو۔ جو آزاد عورت مسلمان اگر زنا کرے، بدکاری کرے، تو جتنی سزا اسلام نے اس کے لیے مقرر کی ہے اتنی سزا اس لونڈی کو دی جائے کہ جو نکاح کے بعد بھی بدکاری کرے، زنا کرے۔ اور شریعت اسلام میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے جو زنا کی سزا مقرر فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے، تو اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو اس کو فرمایا کہ 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے۔ اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کے لیے ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے، یعنی اس کو مار مار کر اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ لونڈی یا کنیز جس سے کوئی مسلمان نکاح کرے اور وہ اس کے بعد پھر کسی کے ساتھ بدکاری کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ آزاد کنواری عورت کے مقابلے میں اس کی آدھی سزا اس کو دی جائے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو اپنے نفس پر جو ہے وہ بد چلنی کا خوف ہو، یعنی کوئی شخص مسلمان ایسا ہو کہ جو نکاح کی استطاعت بھی نہیں رکھتا کسی آزاد عورت سے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس سہولت نہیں ہے، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، اور اس کو یہ خوف ہو کہ وہ کوئی زنا کر جائے گا، گناہ کر جائے گا، اس کو اپنے نفس پر بد چلنی کا جو ہے وہ خوف ہو،
تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی لونڈی سے، کسی کی کنیز سے نکاح کرے۔ لیکن اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کو اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، تو پھر وہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔ وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور اگر یہ صبر کرے گا تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ مسلمان نکاح کی استطاعت نہیں ہے، نکاح کی حیثیت نہیں ہے، اور اس بات کا خوف ہے کہ بری راہ پہ چل پڑے گا، تو اللہ نے فرمایا پھر مجبوری میں کسی بھی شخص کی کنیز یا کسی لونڈی سے نکاح کر لے مہر کے عوض۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ صبر کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر لکم، اس کے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے مسلمان مردوں کے لیے بیان فرمایا کہ اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو صبر کرو، کہ صبر انسان کے لیے بہتر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ جو آیت مبارکہ یہ جو پیچھے بیان کی گئی ہے، یہی آیات بینات ہیں جن کو شیعہ حضرات جو ہے وہ متع کی اس بات کے لیے بیان کرتے ہیں۔ متع کہ جس کو ایک موجودہ زمانے میں کانٹریکٹ میرج کس کو کہتے ہیں، ایک معاہدہ ہوتا ہے کسی عورت کے ساتھ کہ میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا اور اتنی مدت کے لیے تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، اور وہ مدت ختم، وہ نکاح ختم، اس میں کوئی طلاق نہیں، کوئی عدت نہیں، کوئی اس میں جو ہے وہ نان نفقہ نہیں، معاہدہ ہے۔ یہ اضطراری کیفیات کے اندر کچھ عرصے کے لیے شروع اسلام میں اس کو رائج کیا گیا۔ اضطراری کیفیت سمجھتے ہیں؟ مجبوری کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، جس طرح ابھی پچھلے زمانے کچھ سال پہلے، پچھلے 2 سال پہلے کورونا کا مرض آیا نا، تو اس وقت کیا احکام جاری ہوئے کہ جناب 2 نمازیوں کو چھوڑ کر ایک نمازی کھڑا ہو، صف بندی۔ عام حالات میں جماعت کے اندر یہ واجب ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر نمازی کھڑا ہو صف میں، اور صفوں کو سیدھا رکھا جائے۔ لیکن اس وقت کیا حکم دیا گیا کہ ایک نمازی پھر 2 نمازیوں کی جگہ خالی، پھر ایک نمازی پھر 2 نمازیوں کی جگہ خالی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا اسلام بدل دو گے؟ تو علماء نے اس پر فتویٰ دیا کہ جناب یہ اضطراری کیفیت ہے، بہت زیادہ مجبوری ہے، مسجدیں بند نہیں کی جا سکتی، ورنہ حکومت نے کہا تھا کہ جناب مسجدیں بند کر دی جائیں، جب تک مرض پھیلا ہوا ہے مسجد کھولنے کی اجازت نہیں۔ لیکن پھر علماء مفتیان کرام نے جو کام پہلے کسی تاریخ اسلامی دور میں نہیں ہوا، پھر وہ آج 2020 میں کیا گیا، اور وہ فتویٰ جاری کیا گیا۔ تو یہ کہلاتی ہے اضطراری کیفیت، کہ بہت زیادہ مجبوری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں نظر آتا۔ تو اس زمانے میں اضطراری کیفیت کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے اس متع کو جائز کیا گیا تھا، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دائماً حرام کیا، دائماً حرام قرار دے دیا۔ حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جب تبوک میں تشریف لے گئے،
تو حضور علیہ السلام جب تبوک کے رستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا، تو کچھ عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہی ہیں اور کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا حضور یہ وہ عورتیں ہیں جن سے ہم نے متع کیا تھا، یہ اب روتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح، طلاق اور عدت نے متع کو حرام کر دیا ہے۔ نکاح، طلاق اور عدت، اس نے متع کو حرام کر دیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ متع میں نہیں ہوتی۔ نکاح کہتے ہیں مضبوط بندھن کو، اور وہاں صرف ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ متع کے اندر ایک معاہدہ ہے کہ مرد کہے گا کہ جناب اتنا پیسہ دوں گا اور اتنے وقت کے لیے تو مجھے اپنا شوہر تسلیم کر لے، میں تجھے اپنی بیوی تسلیم کرتی ہوں۔ یہ دونوں اگر کر لیں تو یہ اہل تشیع کے ہاں یہ بڑی فضیلت والا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اہل تشیع کے ہاں، اور ان کی کتابوں کے اندر ان کے مورخین اور ان کے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو اگر ایک مرتبہ متع کرتا ہے تو معاذ اللہ وہ حضرت امام زین العابدین کے درجے میں ہے، جو 2 مرتبہ متع کرتا ہے وہ حضرت امام حسن و حسین کے درجے میں ہے معاذ اللہ، اور جو 3 دفعہ متع کرتا ہے وہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے میں ہے۔ یہ ان کے ہاں بڑی فضیلت والا کام ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں آج کل جو عام طور پہ جو لوگ رہتے ہیں، چونکہ یہ ایک ظاہر بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہر بندہ سمجھدار ہے، تو یہ اس بات کو چھپاتے ہیں، لیکن جو بات ان کی کتابوں میں لکھی ہے وہ چھپتی نہیں ہے، وہ تو موجود ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اس کو۔ تو متع جو ہے یہ شریعت اسلام میں اس وقت ایک اضطراری کیفیت یعنی مجبوری کے حالت میں چند ایام کے لیے اس کو جائز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو دائماً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ۔ فرمایا کہ اللہ تعالی تمہارے لیے وضاحت کے ساتھ احکام بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ جتنے احکام پیچھے نکاح کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے، مہر کے حوالے سے، وراثت اور ترکے کے حوالے سے جتنے یہ سورہ نساء کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکامات کو وضاحت کے ساتھ بیان کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں کے رستے کے اوپر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی تم سے پہلے جو ہدایت کے رستے پر چلنے والے تھے، جو سیدھی راہ پر چلنے والے تھے، تمہیں ان کے رستے پر چلائے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تمہاری اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو خواہشات، نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں نا، فرمایا ان کے راستے پر نہ چلنا۔ جو نفس کے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کے راستے پر نہ چلنا، وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں اس راہ سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تم سے جو ہے وہ مشکل جو احکام ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ
ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان بہت کمزور ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر سے جو بھاری احکام ہیں، جو تمہارے لیے کام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہلکا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس امت پر انعام فرمایا ہے سابقہ امتوں کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت ہلکے اور آسان احکام عطا فرمائے ہیں عمل کے لحاظ سے۔ سابقہ امتوں میں جتنے احکام سختی کے ساتھ تھے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت کے ساتھ ان کو آسان کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسجد کا معنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا، یعنی اس کو سجدہ کرنے کے لیے پاک کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عام اعلان کر دیا ہے، جہاں چاہو کسی پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہو، مسجد بنا سکتے ہو، چاہے وہ گھر ہو، میدان ہو، صحرا ہو، کہیں بھی کوئی مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ وہ جس جگہ کو خاص کرتے تھے عبادت کے لیے، سجدے کے لیے، وہ اسی جگہ صرف عبادت کر سکتے تھے، اور آج بھی ان کے ہاں ایسا ہے۔ آج بھی وہ عبادت جا کر یا تو اپنے گرجا گھروں میں کریں گے، یا پھر وہ یہودی جو ان کے معبد گدے ہوتے ہیں وہیں جا کر وہ عبادت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسان کر دیا کہ تم جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو، چاہے سفر میں ہو یا مقیم ہو۔ وہ امتیں بغیر عبادت گاہوں کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس امت پر اللہ نے کرم فرمایا کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ان پر رکھی گئی ہے، وہ کل مال کا 2.5% ہے۔ 2.5%، یعنی اگر کسی کے پاس لاکھ روپے ہے تو وہ 2,500 روپے سال گزرنے پر زکوٰۃ دے گا۔ پہلی امتوں کو یہ سہولت نہیں تھی، ان کے لیے کل مال پر 40% زکوٰۃ تھی، یعنی کسی کے پاس لاکھ روپے ہے تو 40,000 روپے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی آسانی ہو گئی، 40% سے 2.5% پہ آ گیا معاملہ، اور اس پر بھی لوگوں کو ہیلے بہانے۔ ہاں، پہلی امتوں کے لیے احکام ایسے تھے کہ اگر ان کے بدن پر یا جسم پر کوئی نجاست لگ جاتی تھی تو اس امت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی بدن پر یا جسم پر نجاست لگی ہے اس کو پانی سے دھو لیا جائے تو بدن بھی پاک، کپڑا بھی پاک۔ سابقہ امتوں میں اگر کسی کے جسم پر یا کپڑے پر نجاست لگتی تھی تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اگر کپڑے پر نجاست لگی ہے تو جتنے حصے پر کپڑے کی نجاست لگی ہے اس کو کپڑے سے کاٹا جائے گا، اس کو کاٹ کے الگ کیا جائے گا، تب باقی کپڑا پاک ہوگا۔ چاہے اس کو 1000 مرتبہ دھو لیا جائے وہ کپڑا پاک نہیں تصور کیا جاتا۔ جسم پر نجاست لگ جائے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جتنے حصے پر نجاست لگی ہے اس کو کسی شعلے سے یا کوئلے سے داغا جاتا تھا، کہ اس کو داغتے تھے تب جا کر وہ جسم کا حصہ پاک ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کو کھول دیا۔ ہاں،
چاہے چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے لیے کتنا سخت حکم آیا تھا، کتنا سخت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایک دوسروں کو قتل کرو۔ یعنی جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جو گناہ کے جو بچھڑے کو پوجنے والے ہیں ان کو قتل کر دو، قتل کرو۔ سورہ بقرہ میں اس کی پوری تفصیل گزری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ چلو اب ان کو قتل کرو، اور 2-4 لوگ بھی نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں 12,000 بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے تھے، اور ایسا تھا کہ باپ بیٹے کو قتل کر رہا تھا، سگا سگے کو قتل کر رہا تھا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب تک قتل نہیں کرو گے معافی نہیں ملے گی۔ اب جو نیکوکار تھے ان کے لیے آزمائش تھی، جو گناہ گار تھے ان کے لیے سزا تھی، توبہ نہیں کر سکتے، قتل کیا، یہاں تک کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے بار الہ، یہ تو ساری قوم ہی ختم ہو جائے گی، ساری قوم ہی مٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمت غالب آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ یہ حکم اس امت کے لیے نہیں ہے، چاہے کبیرہ سے کبیرہ گناہ انسان سے کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان سچے دل سے توبہ تو کرے۔ یہ سارے احکام، اس کے علاوہ اور بہت سارے احکام تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ہلکے کر دیے، آسان کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے تو جو احکام ان کے لیے مشکل دیے تھے، رب ذوالجلال نے کہا فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان مشکل احکام کو آسان کر دے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد